آج کل تقریباً تمام احباب میں ایک مسئلہ بہت زیادہ قابل ذکر اور چرچا کیا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے ثریا ستارے کے متعلق کہ اس کی کیا حقیقت ہے اور کرونا وائرس کے ختم ہونے میں اس کا کیا تعلق ہے۔ اکابر کی کئی تحریرات اور کئی لوگوں کے بیانات اس پر آ چکے ہیں جو کافی تشفی اور کافی اطمینان کے قابل ہیں، اور اعتدال پر مبنی تحقیقات بھی آ چکی ہیں، جمہور کی رائے بھی واضح ہو چکی ہے۔ مسئلہ اب کوئی ایسا باقی نہیں ہے جسے مزید وضاحت کی جا سکے۔ خلاصے کے طور پر بار بار دوستوں کے اصرار کی وجہ سے جو رائے سمجھ میں آئی ہے وہ پیش کر دی جا رہی ہے۔ ثریا ستارے کے متعلق، ثریا ایک ستارہ ہے جو 6 ستارے یا 11 ستاروں کا ایک جھڑمٹ ہے، اسے ثریا ستارہ کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق روایات مختلف ہیں کہ جب یہ ستارہ طلوع ہوتا ہے تو بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں یا کم ہو جاتی ہیں۔ اب حدیثیں 2 طرح کی ہیں۔ بعض احادیث میں مطلق یہ بات آئی ہے کہ ہر طرح کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، اور بعض احادیث میں یہ بات آئی ہے خاص پھل کھجور کی بیماریاں، کھجور میں جو وبا اور وائرس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ مطلق جو احادیث ہیں اس میں سے ایک حدیث ہے جو الاثار للامام ابی یوسف باب الغزو والجیش، حدیث نمبر 917، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اذا طلع النجم رفعت الآہۃ عن اہل کل بلد، جب ثریا ستارہ طلوع ہوگا تو ہر ملک سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ یہی روایت مسند احمد میں بھی ہے۔ دوسری طرح کی روایت ہیں جو مقید ہیں، جس میں خاص پھل اور پھلوں میں بھی کھجوروں سے متعلق ذکر ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار حتی تذهب الآہۃ، قلت ابا عبد الرحمن وما تذهب الآہۃ ما الآہۃ قال طلوع الثریا، مسند احمد، حدیث نمبر 5012۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثریا ستارے کے طلوع ہونے سے پہلے بیع و شراء کرنے سے، خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا۔ ایسے ہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ کان لا یبیع ثمارہ حتی تطلع الثریا، جب تک ثریا ستارہ طلوع نہیں ہوتا آپ اپنے پھل فروخت نہیں کرتے تھے۔ تو ان احادیث میں پھلوں سے متعلق ذکر آیا ہے کہ پھلوں میں جو وبا ہوتی ہے وہ ختم ہونے کے لیے ثریا ستارہ طلوع ہونے تک بزنس نہیں کیا جاتا تھا۔ تو ان 2 طرح کی احادیث میں جمہور کی رائے یہ ہے کہ پہلی احادیث جن سے مطلق انسانوں، جانوروں، پھلوں، ہر طرح کی بیماریوں کے ختم ہونے کا پتہ چلتا ہے، وہ مطلق احادیث کا مفہوم بھی مقید احادیث ہی ہیں، یعنی وہ احادیث بھی پھلوں سے متعلق ہی ہیں۔ چونکہ آیت آیت کی تشریح کرتی ہے، حدیث حدیث کی تشریح کرتی ہے، تو جن احادیث میں پوری وضاحت سے بات آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا یا یہ خبر دینا کہ ثریا ستارہ طلوع ہونے سے وباؤں کا ختم ہونا، یہ پھلوں سے متعلق ہے۔ چنانچہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں،
فعقلنا بذلك أنه الثريا وعقلنا به أيضا أن المقصود برفع الآهة عنه هو ثمار النخل. شرح مشکل الآثار للامام الطحاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 53۔ اس سے پتہ چلا کہ وبا ختم ہونے سے مراد خاص وبا جو پھلوں میں ہوتی ہے وہ مراد ہے۔ اسی طرح امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے، ومعنى ذلك والله أعلم على ما تقدم أن طلوع الثريا مع الفجر إنما يكون في النصف الأخير من شهر ماي وهو شهر إيار وفي ذلك يبدو صلاح الثمار بالحجاز۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ پھلوں سے متعلق ہے۔ اسی طرح علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی ذکر کیا ہے کہ اس کا تعلق پھلوں سے ہے۔ اسی طرح ارشاد الساری میں بھی یہی تذکرہ ہے، بخاری کی شرح علامہ قسطلانی کی، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسند ابی حنیفہ کی شرح مسند ابی حنیفہ للامام علی القاری، اس میں بھی یہی ذکر کیا ہے۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے، امام صغانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی ذکر کیا ہے۔ تو کئی محدثین اور شارحین حدیث نے مطلق احادیث کو بھی مقید پر ہی محمول کیا ہے اور یہی فرمایا کہ ان احادیث کا تعلق پھلوں سے ہے، ہر طرح کی عام بیماری سے نہیں ہے۔ پھلوں سے تعلق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ خلاصہ اس کا یہ ہے، مسلم شریف کی حدیث حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے کہ صحابہ کھجوروں کی بیع و شراء کر لیتے تھے، خرید و فروخت کر لیتے تھے، جبکہ ابھی اس پر پھول ہی آیا ہوتا، اور جب پھول ہوا کی وجہ سے گر جائے یا کچھ اس میں وائرس اور بیماری کیڑا لگ جائے اور جیسے کھجور خریدنے والے کو ملنے چاہیے تھیں ویسے نہ ملے، تو پھر جس امید پر وہ باغیچہ خریدا تھا وہ نفع نہ ہونے کی وجہ سے بائع کو بیچنے والے کو کما حق ہو وہ پیسہ نہیں دے پاتا اور بیچنے والا اپنی پوری قیمت کا مطالبہ کرتا۔ تو اس طرح جھگڑا ہونے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب تک پھل نہ بن جائے اور وہ اچھی طرح اس امید کو نہ پہنچ جائے کہ اب وہ جھڑ جانے سے، کیڑا لگ جانے سے یا کسی بھی طرح کی نقصان کے حوالے ہونے سے جب اطمینان نہ ہو جائے، اس وقت سے پہلے نہ خریدو۔ اور وہ وقت کیا ہے؟ جب ثریا ستارہ طلوع ہوگا، وہ وقت ہوگا جب پھلوں میں یہ صلاحیت آ جاتی ہے کہ اب پھل کسی بھی طرح کی آفت سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمارے ان علاقوں میں آم کے باغیچے جو خریدے جاتے ہیں، ایک سال، دو سال، تین سال کے لیے رقم دے دی جاتی ہے اور پھول لگنے سے پہلے یا پھول لگنے پر ہی باغیچہ خرید لیا جاتا ہے۔ باغیچہ مراد یعنی جو پھل لگیں گے، آم لگیں گے، وہ خرید لیے جا رہے ہیں پھول دیکھ کر۔ بعض مرتبہ ہوا تیز چلی، پھول جھڑ گیا، صحیح طریقے سے آم حاصل نہ ہو سکے، خریدنے والے کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ نقصان گوارا کرتے ہیں تاجر اور خرید و فروخت کرنے والے، اور شریعت میں اس طرح کی بیع کو منع کیا گیا ہے کہ اس میں کسی بھی ایک آدمی کا نقصان غالب درجے میں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح پھل خرید لینا پھول کی بنیاد پر نقصان کا سبب بنتا ہے، تو کہا گیا جب تک پھل نہ نکل جائے اس وقت سے پہلے بزنس نہ کیا جائے۔ اسی طرح کھجوروں میں بھی یہی حکم دیا گیا کہ کھجور بھی ایسے وقت میں خریدے نہ جائیں جس میں کسی ایک خریدنے والے یا بیچنے والے کو، کسی بھی فرد کو غالب درجے میں نقصان کا اندیشہ ہو۔ اور اس کی علامت بیان کی گئی کہ جب فلاں موسم آ جائے یا فلاں مہینہ آ جائے تو اس مہینے میں پھل اس قابل ہو جاتے ہیں کہ انہیں خریدا جا سکتا ہے، ان کھجوروں کو خریدا جا سکتا ہے۔ یہ پس منظر ہے ان احادیث کا۔ اب دلیل کیا ہے کہ تمام محدثین نے، اکثر جمہور محدثین نے یہی معنی مراد لیے ہیں۔
چونکہ مطلق احادیث ہوں یا مقید احادیث ہوں، دونوں کا تذکرہ محدثین نے کتاب البیوع میں کیا ہے، اور باب بھی باندھا ہے، باب النہی عن بیع الثمار حتی یبدو صلاحہا، یعنی پھل بیچنے سے منع کرنا جب تک کہ اس کے اندر صلاحیت نہ پیدا ہو جائے استعمال کیے جانے کی، اس سے نفع اٹھانے کی قابلیت جب تک اس میں نہ آ جائے اس سے پہلے پھل نہ بیچے جائیں۔ اب یہی باب باندھا ہے محدثین نے، موطا مالک ہو، مسلم شریف ہو، ترمذی شریف ہو، طبرانی ہو، مسند احمد ہو، مصنف عبد الرزاق ہو، مصنف ابن ابی شیبہ ہو، امام طحاوی ہو، سب نے اپنی اپنی کتابوں میں انہی ابواب کے تحت، اسی باب کے تحت ان احادیث کو ذکر کیا ہے۔ تو محدثین کا یہ باب باندھ کر باب کے تحت میں ان احادیث کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ان احادیث کا تعلق پھلوں سے متعلق ہے، عام طرح کی وبا سے متعلق نہیں ہے، یہ جمہور کی رائے ہے۔ البتہ مفسرین اور محدثین میں 2 مفسرین اور 2 محدثین اس بات کے بھی قائل ہیں کہ اس سے عام وبا مراد ہے، جیسے امام سمعانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر السمعانی میں اور علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ التیسیر شرح جامع الصغیر میں اسی بات کو ذکر کیا ہے کہ اس سے عام وبا بھی مراد ہے، لیکن علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض القدیر میں پھر ان احادیث کو حجاز کی سرزمین کے ساتھ خاص کر دیا ہے کہ عام سب کے لیے نہیں ہے، صرف حجاز کے لیے ہے، عرب کے لیے ہے، تمام علاقوں کے لیے یہ ان احادیث کا مصداق نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ ان احادیث میں ثریا ستارے کے نکلنے سے جس وبا کے ختم ہونے کا تذکرہ ہے وہ عام وبا نہیں ہے، پھلوں سے متعلق ہے۔ جمہور کی یہی رائے ہے۔ جمہور کی رائے سے ہٹ کر بعض حضرات کی رائے اس کی عمومیت کی بھی ہے۔ اب ہم کو سمجھنا یہاں پر 2-4 باتیں ترتیب سے یہ ہیں کہ ثریا ستارے کے طلوع ہونے سے کیا واقعتاً آفتیں ختم ہو جاتی ہیں، خواہ وہ پھلوں کی ہوں، خواہ وہ انسانوں کی ہوں، خواہ وہ جانوروں کی ہوں، کسی کی بھی ہوں۔ ثریا ستارے کے طلوع ہونے سے پھلوں کے، انسانوں کے، جانوروں کے وبا ختم ہونے سے اس ستارے کا کیا تعلق ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ ستارے کے طلوع ہونے سے نہ پھلوں کی وبا ختم ہوگی، نہ جانوروں کی، نہ انسانوں کی، کسی کی وبا ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ثریا ستارے کا طلوع ہونا بس بطور علامت کے ہے، بطور علت کے نہیں ہے، بطور علامت کے ہے، بطور علت کے نہیں ہے، یعنی ستارے کے نکلنے کی وجہ سے وبائیں ختم نہیں ہوں گی، بلکہ ستارہ ان دنوں میں نکلے گا جب کہ پھل کسی بھی طرح کے آفت اور وبا سے ختم ہونے کے مرحلے کو پہنچ چکے ہوں گے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَطُلُوعُهَا صَبَاحًا يَقَعُ فِي أَوَّلِ فَصْلِ الصَّيْفِ وَذَلِكَ عِنْدَ اشْتِدَادِ الْحَرِّ فِي بِلَادِ الْحِجَازِ وَإِبْتِدَاءِ نَضْجِ الثِّمَارِ والمعتبر فی الحقیقت النسج وطلوع النجم علامت لہ۔ ستارے کا طلوع ہونا بطور علامت کے ہے، ستارے کا طلوع ہونا بطور علت کے نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ارشاد الساری میں یہی لکھا ہے۔ علامہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے کہ اس ستارے کا طلوع ہونا محض علامت کے طور پر ہے۔ وَأَمَّا طُلُوعُ الثُّرَيَّا فَلَيْسَ بِحَدٍّ يَتَمَيَّزُ بِهِ وَقْتُ جَوَازِ الْبَيْعِ مِنْ وَقْتِ مَنْعِهِ۔ ستارے کا تعلق آفت کے ختم ہونے، مصیبت کے، وائرس کے ختم ہونے سے علت کے درجے کا تعلق نہیں ہے۔ اسے ایسا سمجھ لیجئے، ستارہ طلوع ہونے سے وبائیں ختم ہوتی ہیں یا وبائیں اور پھلوں کی بیماریاں ختم ہونے کے وقت یہ ستارہ طلوع ہوتا ہے۔
امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا شرح مشکل الآثار میں، تؤمن بالوقت الذی ذکرناہ منہما علیہما العاہۃ المخوفۃ علیہا کانت قبل ذلک، یعنی وبا سے محفوظ ہونے کے وقت ستارہ طلوع ہوتا ہے۔ ایسے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی زاد المعاد میں یہی لکھا ہے کہ ستارے کا طلوع ہونا ایسے وقت میں ہوتا ہے کہ جب کہ پھل اب کسی بھی طرح کے نقصان کے اندیشے سے محفوظ ہو چکے ہوتے ہیں، جیسے اسٹیشن پر ٹرین آنے سے پہلے گھنٹی لگائی جاتی ہے۔ اب یہاں غور کریں، ٹرین آنے کی علامت کے طور پہ گھنٹی لگائی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ گھنٹی لگانے کی وجہ سے ٹرین آ رہی ہے۔ گھنٹی لگانے کی وجہ سے ٹرین نہیں آ رہی ہے، تو جب بھی جا کے گھنٹی لگاؤ تو ٹرین آنا پڑے گا، بلکہ ٹرین آنے کی وجہ سے گھنٹی لگانا علامت ہے کہ ٹرین آ رہی ہے۔ گھنٹی لگانا علت نہیں ہے ٹرین آنے کے لیے، جیسے سگنل پڑنے پر آپ کا رک جانا اس وجہ سے ہے کہ سگنل علت ہے آپ کے رکنے کے لیے، آپ رک گئے بول کے سگنل نہیں پڑا ہے، ریڈ سگنل پڑا ہے اس وجہ سے آپ رکے ہیں، آپ رکے ہیں اس واسطے ریڈ سگنل پڑا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو ستارے کا طلوع ہونا وبا کے ختم ہونے میں، چاہے وہ پھلوں کی وبا ہو، چاہے وہ انسانوں کی وبا ہو، جانوروں کی وبا ہو، ستارے کی کوئی تاثیر اس میں نہیں پائی جاتی۔ دوسری بات، پھلوں میں بھی جو وبا کے ختم ہونے کا ذکر احادیث میں آیا ہے وہ بھی غالب درجے کی بات ہے، حتمی اور یقینی درجے کی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح ارشاد فرمانا یہ از راہ مشورہ تھا یا از راہ حکم شرع تھا، محدثین کا اس میں کلام ہے، اور سب کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ فلاں وقت میں بیع کی جائے تب پھل محفوظ ہو جاتے ہیں، یہ ظن غالب کی بات ہے، حتمی اور یقینی درجے کی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وبا ختم نہ ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وبا ختم ہو جائے، پھلوں سے متعلق جس وبا کا ذکر کیا گیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے، احادیث میں جب اختلاف ہو گیا کہ ان احادیث کی مراد جن میں مطلق ذکر آیا ہے ہر وبا کا وہ مطلق رکھی جائیں یا ان احادیث کو بھی مقید کیا جائے۔ جمہور کی رائے تو یہی ہے کہ مطلق احادیث سے بھی مقید ہی مراد ہے کہ خاص وبا ہی سے اس کا تعلق ہے، عام وبا سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو پھر جب مراد میں اختلاف ہو تو کوئی بھی شخص جمہور کی رائے سے ہٹ کر اپنی شاذ اور نادر رائے پر اصرار کرنا اور اسی کو ترجیح دینا اور اسی کو مراد نبوی بنا دینا، وہی مصداق نبوی بن جانا، یہ محل نظر بات ہوتی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ خدا نخواستہ تعین کے ساتھ ہر وبا سے ان احادیث کو جوڑا جائے گا اور پھر 12 مئی کی تاریخ طے کی جائے اور 12 مئی کو یہ وبا ختم نہ ہو تو احادیث کا مصداق غلط نہیں ہوگا۔ احادیث کے مصداق کو متعین کرنا اور اس کو مراد لینا اور اس کی تعین کرنا اور اپنی تشریح احادیث میں فٹ کرنا یہ غلط ہو سکتا ہے، حدیث غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ حدیث کا منشا، حدیث کی مراد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، محدثین نے اس سے جو تشریح مراد لی ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل درست ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی تشریح احادیث میں ذکر کر رہا ہو اور اس تشریح کے مطابق واقعہ نہ ہو رہا ہو اور 12 مئی کو یہ وبا ختم نہ ہو رہی ہو، اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نعوذ باللہ غلط ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا تعلق جب وبا سے ہے ہی نہیں ہے تو وبا ختم ہونے نہ ہونے پر حدیث پر کسی بھی طرح کی آنچ نہیں آ سکتی ہے۔
تو اگر کوئی شخص حدیث کے روشنی میں وبا کے ختم ہونے یا نہ ہونے کا انکار کر رہا ہو، وہ حدیث کا انکار نہیں کر رہا ہے، جو بھی شخص اس کی خاص تشریح مراد لے رہا ہے، وبا سے اس کو جوڑ رہا ہے، اس جوڑنے کا انکار کرتا ہے، حدیث کا انکار نہیں کر رہا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے، ستارہ طلوع ہونے اور غروب ہونے کے وقت، ستارہ غروب ہونے کے وقت آفتیں پھیلتی ہیں اور طلوع ہونے کے وقت آفتیں کم ہو جاتی ہیں، یہ بات بھی بعض محدثین کے نزدیک قابل اعتبار نہیں ہے۔ چنانچہ زاد المعاد میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وَأَمَّا الثُّرَيَّا فَالْأَمْرَاضُ تَكْثُرُ وقت طلوعها مع الفجر وسقوطها۔ زاد المعاد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 54، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، ثریا جب طلوع ہوگا یا غروب ہوگا، دونوں حالتوں میں امراض زیادہ ہوتے ہی ہیں۔ تو اس میں ثریا کے غروب اور طلوع ہونے میں امراض کے کم یا زیادہ ہونے کا تعلق نہیں، بلکہ دونوں میں کثرت ہی کا ذکر ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اور شیخ الحدیث زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کئی محدثین نے احادیث کی مختلف توجیحات میں اسی کو راجح قرار دیا ہے کہ ان احادیث کا تعلق صرف خاص پھلوں کے متعلق ذکر ہے، عام وبا سے متعلق ان احادیث کا تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد چند طالب علمانہ سوالات جو ذہن میں رہتے ہیں وہ یہ ہیں کہ مسلمان طبقے میں، مسلم معاشرے میں 12 مہینوں میں سے صرف رمضان کے مہینے کا چاند اور عید کا چاند دیکھنے کا رواج اور معمول ہے، اس کے علاوہ باقی 10 مہینوں میں شاید چاند دیکھنے کا رواج اور اس کی طرف اہمیت ہی نہیں دی جاتی ہے۔ جو قوم چاند دیکھنے کی سنت کا اہتمام نہیں کرتی ہے، وہ ثریا کے انتظار میں کیوں بیٹھی ہے؟ وہ ثریا پر کیوں بحث کر رہی ہے؟ جس ثریا کا نام شاید 70-80% مسلمان طبقے نے سنا ہی نہیں ہوگا آج تک۔ چاند دیکھنے کا تو حکم ہے اور اس کو سنت قرار دیا گیا ہے، ہر مہینے کا چاند دیکھنا، اس کا تو اہتمام نہیں ہوتا، جس سے احکام کا تعلق ہے، جس سے مسلمانوں کے احکام کا تعلق ہے، اور ثریا ستارے سے احکام کا تعلق ہے ہی نہیں ہے، تو پھر اس ستارے کے انتظار میں یا اس ستارے کے طلوع ہونے پر آفتوں کے ختم ہونے کی بحث کا کیا مطلب اور اس میں دلچسپی کا کیا تعلق؟ اور دوسرا سوال طالب علمانہ یہ ہے، وبا اور طاعون وائرس کیا 2020 میں پہلی بار آیا ہے یا 1400 سالہ زندگی میں اس سے پہلے کئی بار آ چکا ہے؟ طاعون اور وبا اور وائرس اس سے پہلے کئی بار آ چکا ہے، لاکھوں لوگوں کی موت ہو چکی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی آیا ہے، تو کیا کسی دور میں محدثین نے وبا کے ختم ہونے میں ان احادیث سے استدلال کیا ہے؟ کسی دور میں محدثین نے ان احادیث سے انسانوں کی وبا ختم ہونے سے متعلق استدلال کیا ہے؟ کہیں پر تاریخ میں اس کا تذکرہ ہے؟ تیسرا طالب علمانہ سوال یہ ہے، یہ ستارہ 2020 اور 12 مئی کو ہی طلوع ہو رہا ہے یا ہر سال یہ ستارہ طلوع ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہر سال یہ ستارہ طلوع ہوتا ہے۔ جب ہر سال یہ ستارہ طلوع ہو رہا ہے تو اس سے پہلے کے سالوں میں کیا کسی سال اس ستارے پر کوئی بحث اس طرح کی ہوئی، اس کا تذکرہ ہوا، اس کی مراد متعین کرنے میں کوئی گفتگو ہوئی؟ اس سے پہلے تو بیماریاں بھی آئی ہیں، مختلف امراض بھی آئے ہیں، لیکن کبھی بھی اس ستارے کو کسی وائرس اور کسی بیماری سے اب تک جوڑا نہیں گیا ہے، جبکہ ہر سال یہ ستارہ طلوع ہوتا ہے اور سالوں میں مختلف بیماریاں آتی ہی رہتی ہیں، نئی نئی بیماریاں۔ چوتھا طالب علمانہ سوال یہ ہے، نیک فالی لینا منع نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پھلوں کی آفت
ختم ہونے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ پھلوں کی آفت سے زیادہ انسانوں کی آفت ختم ہونا یہ زیادہ ضروری بات ہوتی ہے۔ بالکل صحیح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک سے نیک فالی کی طرف اشارہ مل رہا ہو، کوئی منع نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے نیک فالی حدیث کا مصداق ہے یا نہیں ہے۔ نیک فالی تو کسی بھی چیز سے لی جا سکتی ہے، رمضان سے نیک فالی لی جائے، دعاؤں سے نیک فالی لی جائے، رفاہی خدمات سے نیک فالی لی جائے، کسی بھی چیز سے نیک فالی لی جا سکتی ہے، لیکن اس نیک فالی کو حدیث کا مصداق بنا دینا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بنا دینا، یہ بات محل نظر ہے، کیونکہ ہر اچھی بات اللہ کے نبی کی ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی جو بھی فرمائیں وہ اچھی ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی جو بھی فرمائیں گے وہ بات سچی اور اچھی ہوگی، لیکن جو بات بھی سچی اور اچھی ہو وہ نبی ہی فرمائیں یہ ضروری نہیں ہے، وہ کسی اور انسان کی بھی ہو سکتی ہے۔ آخر میں 2-4 گزارشات یہ ہیں کہ جمہور کی رائے کے خلاف کسی امام یا کسی محدث کی رائے جب پیش کی جائے گی تو اس میں اس بات کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ جمہور نے کیا مراد لیا ہے، احادیث کو جمہور نے کیا مصداق مراد رکھا ہے، اس کے بھی ذکر کا اہتمام ہو۔ اس کے بعد اپنے جس رائے کو اپنی پیش کرنی ہو وہ رائے بھی پیش کر دی جائے، یہ اعتدال اور مناسب مزاج ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے، کسی نظریے کی تردید میں چاہے وہ کسی بھی مسلک کا شخص ہو، کوئی بھی شخص ہو، کسی کے نظریے کی تردید میں توہین کا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ نظریے کی تردید بھی خیر خواہانہ انداز میں ہو۔ اپنی تحقیق پیش کرنے کی ہر شخص کو اجازت ہے، جب وہ تحقیق کا اہل ہو یا کسی کی تحقیق کی تقلید کر رہا ہو، اپنی اس بات کو پیش کرنے میں وہ آزاد ہے، پابند نہیں ہے۔ ہر شخص کو اپنی گفتگو اور اپنی رائے ظاہر کرنے کا اسے اختیار حاصل ہے، مگر کسی کی تحقیق یا اپنے تحقیق اور نظریے پر اس قدر اصرار کہ سامنے والے کی توہین ہو جائے، اس کی تذلیل ہو جائے، اس انداز میں پیش کرنا ظاہر سی بات ہے یہ اعتدال کے خلاف ہے۔ کسی کو جاہل کہہ دینا یا کسی کو ان پڑھ کہہ دینا یا کسی کو کوئی اور دوسرے القاب دے دینا، جب ایسی باتیں خود اپنی ذات کے لیے گوارا نہیں کرتے ہیں تو اپنے مقابل شخص کے لیے ایسی باتیں کیسے گوارا کی جاتی ہیں۔ ایسے ہی حدیث کی اپنی تشریح کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بنا کر پیش کرنا اور تشریح کے انکار پر حدیث کا انکار کرنے والا شمار کر کے اسے گمراہ یا ضال یا کسی بھی طرح کا لقب دینا، یہ بھی قابل اصلاح بات ہے۔ وہ شخص تشریح کا انکار کر رہا ہے، وہ حدیث کا انکار نہیں کر رہا ہے۔ امکانات، توقعات، درجہ حرارت کی وجہ سے وبا ختم ہونا، حسن ظن، نیک فالی، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ اس کے اللہ کرے کہ وبا ختم ہو، یہ سب اور بات ہے، لیکن حتمی طور پر، یقینی طور پر کسی وائرس کے ختم ہونے کو نبی کی بات بنا کر پیش کرنا اور یہ کہنا کہ یہ نبی کا معجزہ ہے کہ آپ نے کرونا وائرس کی خبر دی اور اس کے ختم ہونے کی بھی خبر دی اور اسے دعوے کی شکل میں بیان کر دینا، یہ بات بہت احتیاط کے قابل ہے۔ نبی کی طرف اپنی کوئی بات اور تشریح بنا کر نبی کی طرف پیش کر دینا اور اسے حدیث بنا دینا بہت ہی احتیاط کرنے کی اور بہت ہی احتراز کرنے کی بات ہے۔ حدیث کا مصداق پھلوں سے ہے، اور پھلوں میں بھی محدثین نے خاص کھجوروں سے اس کا تعلق رکھا ہے۔ حدیث کا تعلق کھانے سے نہیں ہے، یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ان حدیث کا تعلق پھلوں سے ہے تو پھر پھلوں پر آپ کیوں عمل نہیں کرتے ہیں؟ پھلوں میں عمل کرنے کا تعلق بالکل پایا جاتا ہے، چنانچہ انہی احادیث کی روشنی میں محدثین نے اور فقہا نے لکھا کہ بیع و شراء پھلوں کی اس وقت سے پہلے نہ کی جائے جب تک کہ پھل محفوظ مرحلے تک نہ پہنچ جائے، چنانچہ پھل بننے سے پہلے پھول کے مرحلے میں
یا پھول نکلنے سے پہلے خالی درختوں پر پھلوں کی بے نہ کی جائے۔ خالی درخت ہیں، ابھی سے آم خرید رہے ہیں، بھئی آم تو لگے ہی نہیں وہاں پر، کھجور تو لگے ہی نہیں یہاں پر، آپ کھجور کیسے خرید رہے ہیں؟ بے معدوم کو باطل جو کہا گیا ہے، انہی احادیث کی روشنی میں کہا گیا ہے کہ جب وہ چیز آئی نہیں تو آپ خریدیں گے تو نقصان کا اندیشہ ہے۔ احادیث میں کھانے سے متعلق نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ اگر ان احادیث کا تعلق پھلوں سے ہے تو پھر پھلوں کو کھانے سے رکتے کیوں نہیں ہیں، اس حدیث پر عمل کرتے کیوں نہیں؟ عمل کیا جا رہا ہے اور حدیث کا مصداق متعین بھی کیا جا رہا ہے۔ رہی بات اس سے جو خرابی پیدا ہوتی ہے کہ ثریا ستارے کو وبا کے ختم ہونے سے اگر جوڑا جائے گا، لوگوں کا ذہن ستارے کی طرف جائے گا کہ اس ستارے کے طلوع ہونے سے وبا ختم ہو جائے گی اور ستارے کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے، تو اس پر یہ کہنا کہ چاند سورج سے بھی تو احکام کا تعلق ہے، چاند دیکھ کر روزے رکھتے ہیں، عید مناتے ہیں، سورج دیکھ کر نماز کے اوقات متعین کیے جاتے ہیں، اس سے تو وہم تو پھر یہ بھی چاند پرست اور سورج پرست ہونے کا وہم ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کبھی کبھار نماز پڑھنے والا بھی سورج کی وجہ سے جو اوقات متعین کیے جاتے ہیں اس میں سورج کی طرف اس کا وہم بھی نہیں جاتا ہے کہ سورج کی عظمت اس کے دل میں پیدا ہو یا چاند کی عظمت اس کے دل میں پیدا ہو، بلکہ جہاں پر یہ وہم ہوتا ہے وہاں پر منع ہی کر دیا گیا نماز پڑھنے سے طلوع آفتاب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت، کہ سورج کی پوجا کا وہم ہو رہا ہو۔ لیکن وبا کے ختم ہونے میں جب ثریا ستارے یا کسی بھی ستارے، چاند سورج ہی کو اگر بنیاد بنایا جائے گا تو انسان کا وہم ادھر جا سکتا ہے، چونکہ انسان فطری طور پہ احکام سے زیادہ اس پر آنے والے امراض کے سلسلے میں کسی پر بھی وہ عقیدہ جوڑ سکتا ہے۔ نماز، روزے، عید وغیرہ میں چاند ستارے کی عظمت انسان کے دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ اگر انہی چاند ستاروں کو وبا کے ختم ہونے کے ساتھ اگر جوڑا جائے گا پھر انسان کا ذہن ادھر جڑ جائے گا، انسان اس کا عقیدت مند ہو جائے گا عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے۔ اس لیے خلاصہ یہ ہے، اللہ کرے حسن ظن بھی کام آ جائے، اللہ کرے کہ جمہور کی رائے سے ہٹ کر جو رائے عمومی لی جا رہی ہے کہ ہر طرح کی وبا ختم ہو جائے گی، اسی رائے کے پیش نظر اللہ وائرس ختم کر دے۔ امکانات، توقعات، درجہ حرارت، نیک فالی، حسن ظن، جو کام آ سکتا ہو کام آ کے اللہ وبا ختم کر دے، اس سے کسی کا انکار نہیں ہے، سب کی تمنا ہے کہ اللہ کسی نہ کسی طریقے سے امت کو اس وبا سے چھٹکارا دے۔ لیکن احادیث کا مصداق کیا ہے؟ حدیث میں وائرس کا ذکر ہو یا وائرس ختم ہونے کا ذکر ہو، یہ بات جمہور کی رائے کے خلاف ہے، احتیاط کے بھی خلاف ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اعتدال اور مخاطب کا احترام ہمیں نصیب فرمائے۔